बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। पैनामा लीक्स के बाद पेश खिदमत है पेंडोरा लीक्स। ये वो लीक्स हैं जिनके हवाले से जो रेवोल्यूशन कल रात 9:30 बजे के बाद से जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर आपने देखी। जंग और जियो का ये एजाज़ है कि जंग न्यूज़ से वाबस्ता और जियो ग्रुप से वाबस्ता, जंग जियो ग्रुप से वाबस्ता चीमा साहब जो हैं, उमर चीमा साहब, वो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहे। फ़खर दुरानी साहब इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहे। पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जब पाकिस्तान का जिक्र आता है तो 700 के करीब ऐसी शख्सियात हैं जिनके हवाले से ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। याद रहे ये बात, मैं बहसियत के कानून के एक अदना तालिब इल्म के मैं बता रहा हूं कि ये कोई जुर्म नहीं है कि अगर आपकी ऑफशोर कंपनी है, अगर वो डिक्लेयर्ड है और किसी गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, पैसा साइफन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, को पैसा छुपाने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है एज लॉन्ग एज इट इज डिक्लेयर्ड। लेकिन पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट क्या हुई है कि जब से ये रेवोल्यूशन हुई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इमीडिएटली इसके हवाले से ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हम इसको वेलकम करते हैं, इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी। आपने देख लिया जो मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अपनी ट्वीट्स के अंदर था। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्वीट करते हैं दैट मीन्स कि गवर्नमेंट की ट्वीट है, प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे हैं और फैसला कर रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन कुछ और चाह रही है, मुस्लिम लीग नून कुछ और चाह रही है। मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब आज अपने एटीएम्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त करने का ऐलान करते और इमरान साहब को आज की तकरीर में FIA और नैब को तहकीकात और गिरफ्तारी का हुक्म देना चाहिए था। इमरान साहब अपने वज़रा और ATMs के खिलाफ GIT बनाने का ऐलान करते। ये कहना है मरियम औरंगज़ेब साहबा का, जो कि तर्जुमान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अभी कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उसके हवाले से फिर जियो न्यूज़ ने आपको अपडेट भी किया कि पेंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, यानी जनाब इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतही सेल कायम किया है। ये सेल पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी करेगा और हकायक कौम के सामने रखेगा। याद रहे कि जो तफसीलात अब तक सामने आ रही हैं वो ये भी हैं कि मुख्तलिफ इदारे जिनके अंदर FIA शामिल है, FBR शामिल है, नैब शामिल है, एंटी करप्शन शामिल है, शायद ये इदारे कंट्रीब्यूट करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इस इदारे की इस सेल की सरबराही किसके पास होगी, ये किसके अंडर काम करेगा और इसकी तहकीकात के हवाले से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, यानी किस तरीका कार को अपनाया जाएगा, फ्रेमवर्क क्या होगा, वो अभी डिसाइड होगा और लॉ मिनिस्ट्री शायद एज वी स्पीक उसके हवाले से काम भी कर रही है। लेकिन क्या आज की तारीख में इस सेल के ऊपर अपोजिशन का एतमाद है? क्या अपोजिशन को ये बात पसंद होगी या उनको ये बात एक्सेप्टेबल होगी जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इस तमाम मामले की तहकीकात करवाना चाह रहे हैं? ये डिस्कशन आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। अली नवाज वान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मामले खसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका अली साहब। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद है, MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। शुक्रिया राना साहब आपका। और जनाब इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। भट्टी साहब का बेलाग तज्जिया आज इस प्रोग्राम की जीनत बढ़ाएगा। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। अगर मैंने आपको वक्त दिया तो आप तज्जिया ज़रूर दीजिएगा। मैंने पहले ही कह दिया क्योंकि आपको पता है जहाँ अली नवाज अवान साहब हो, मोहसिन रांझा साहब हो, आपकी बारी कहाँ से? नहीं, जहाँ सिर्फ अली नवाज अवान साहब। अच्छा चले ठीक है, वो आप वो कहते ना पंजाबी तुसी आपे मुक लेना सर। नहीं, घंटे बाद हम सारा ये बात दोबारा डिस्कस करेंगे। अच्छा अली साहब, आपके पास आने से पहले वो याद करवा दूं आपको, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जब इक़्तिदार में नहीं थे, जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, तो उनका स्टांस क्या था इस हवाले से, वो ज़रा आप स्क्रीन पर देखिए और अपनी मेमोरी को दोबारा रिफ्रेश कीजिए कि ये इमरान खान साहब जो कि आज के वज़ीर-ए-आज़म हैं उस वक्त क्या फरमा रहे थे। कोशिश करेंगे कि चीफ जस्टिस के नीचे एक एम्पावर्ड कमीशन बन जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जब पैनामा लीक्स हुआ उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये मौक़िफ़ था। अली नवाज अवान साहब, आज जो वज़ीर-ए-आज़म का फैसला है, ज़ाहिर बात है उन्हीं का फैसला है, इस सेल की क्या इम्पार्शियलिटी होगी और अगर ये हुकूमत के अंडर काम करेगा तो बेसिकली डिफीट्स द पर्पस के लिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर कुछ उन वाहिद प्राइम मिनिस्टर्स में जिसने इसको अप्रिशिएट किया और इसको आगे ले जाने की बात की। दुनिया से आपको ये कहीं आवाज़ नहीं, और स्पेशली अपोजिशन से तो आनी नहीं थी, आपको पता ही है। दूसरा, इसका ये वे फॉरवर्ड है, ठीक है। और आपने, शुक्र है हमारे कुछ मीडिया हाउसेस के मालिकान के भी नाम आए हैं, तो आपने नहीं, वैसे ही बात करो,
मीडिया हाउसेस के दिल पे नहीं, मीडिया हाउसेस के मालिकान के भी नाम आए हैं, तो आपने उसमें बड़ी अच्छी बात की कि डिक्लेयर्ड किसके और अनडिक्लेयर्ड, पहले तो ये डिस्कशन ही नहीं होती थी। चलो शुक्र उनका नाम आ गया, मतलब उनका नाम नहीं आ गया, मतलब आपने उसको क्लैरिटी दे दी, क्लैरिटी दे दी। तो उसके नीचे अब सिर्फ एक वाहिद शख्स है जो क्लियर होता है, विकीलीक्स है, सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड होता है, पनामा में अमीन और सादिक डिक्लेयर्ड होता है, पेंडोरा लीक्स में सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड होता है, और 3 जगह से वो क्लियर होके आ रहा है, जहां से कहीं से कोई आदमी पाकिस्तान में जिनकी आपने देखा ही है रवायती तौर पे जो भी लीक्स हुई। आपने एक बड़े अहम आदमी का नाम मिस किया, पता आपको पता है? जरदारी साहब का नाम ना पैनमा लीक्स में था ना पेंडोरा। नहीं, उनका मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर था और इन्होंने डाला था, पता नहीं ठीक था कि गलत था। मैं कॉन्टेक्स्ट में ला रहा हूं कि पैनमा में नहीं था। सर मैं उनका और बहुत जगह नाम था। अगर आप अब शुरू हो जाते हैं फिर सर इंग्लैंड से शुरू हो जाते हैं और फिर कहते हैं ये हमारा महल है कि नहीं है, और उसके बाद जो उसकी आपके आते हैं पैसे उसको क्लेम भी किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा तो इम्पार्शियल हो नहीं सकता। और उसके बाद लेट्स सपोज ऑपोजिशन की बिल्कुल इसके ऊपर रिजर्वेशन हो सकती हैं कि अली डार की सही तहकीक नहीं होगी, हसन की नहीं होगी, हुसैन की नहीं होगी, मरियम की नहीं होगी, उनके एक और मरियम नवाज पनामा में आया था। अच्छा, उस पे पैनमा भूल जाते हैं आप, क्योंकि यार अभी पेंडोरा लीक्स की बात हो रही है। अली भाई यार कमाल हो गया, आप ऐसे मिक्स कर देते हैं हर चीज को, एक दूसरे से लेते हैं। भाईजान आईसीआईजे भाईजान आईसीआईजी है, बट ये आप कॉन्टेक्स्ट में लेके चीजों को चले नहीं परेशान आप है ना, क्योंकि जवाब आपसे बनेगा नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कोर्ट्स ओपन, आप जाए कि हमारे खिलाफ गलत तहकीक हुई है, हमें गलत लगाया, पनामा में भी नाम गलत था, पेंडोरा में भी नाम गलत है, विकीलीक्स भी गलत थी, हमारे साथ बड़ी वो प्रोफेशनल किस्म के सॉरी पॉलिटिकल किस्म की हमारे साथ पनामा का तो फैसले हो गए ना, जो गुनहगार होना था वो हो गया। हो देखें इसके अंदर बहुत सारे जो आया है उसका प्लेटफॉर्म, जैसे आपने अपने इंट्रो में बात की कि आपने 4 चीजों के नीचे इन्होंने प्रूव करना है, ठीक है, कि ये डिक्लेयर्ड थी कि नहीं थी। अगर ये इसके अंदर कोई टैक्स एविजन तो नहीं है, एफबीआर उसको प्रूव करेगी। अगर इसके अंदर कोई मनी लॉन्ड्रिंग है तो एफआईओ से प्रूव करेगी। और अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर है और उसके अंदर उसके ऊपर कोई आ रहा है कि उसने अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है उसके पास कोई इस तरह की, उसको प्रूव करेगी। रिजल्ट्स कौम के सामने लाए जाएंगे और उसके ऊपर केसेस चलाए जाएंगे। ये तो नहीं है, ये कमीशन तो किसी को सजा देने के लिए तो नहीं है ना, वो कमीशन सजा देगा ही नहीं, ऑब्वियसली उसके लिए तो एक अलग काम होगा ना। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि एक ट्वीट है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का है 2016 का। उसके अली नवाज अवान साहब ने मुझे कहा है कि मैं परेशान हूँ, शायद इस ट्वीट को पढ़ने के बाद वो परेशान हो सकते हैं, जिसमें इमरान खान साहब फरमा रहे हैं स्पेनिश मिनिस्टर रिजाइंस इन वेक ऑफ पैनामा लीक्स एंड नो इंक्वायरी कमेटी वाज नीडेड एज ही लॉस्ट ऑल मॉरल अथॉरिटी टू होल्ड द पोजीशन। जितनों के नाम आए इनसे इस्तीफे लेने पे। ये आइसलैंड आपने मिस कर गए, उसके अंदर एक और ट्वीट में खान मैंने एक बता दिया, आइसलैंड वाले ने भी किया था, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके दोबारा इंट्रो पे आता हूँ, दोबारा आपके इंट्रो पे आता हूँ। ये असेस तो करना है ना कि डिक्लेयर्ड किसके हैं, अनडिक्लेयर्ड किसके हैं। अच्छा। अगर किसी के अगर डिक्लेयर्ड है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे हमारे टाइकून मीडिया हाउसेस के मालिकान के नाम आ गए, हम तो उनको हाथ नहीं लगाते, हमें पीडीएम में डाल देंगे दोबारा। आप तो अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं इसलिए हमारे जबरदस्ती नाम डाल दिए आपने। नहीं, बट यहाँ तो नहीं हो सकता, तो हम ये कह रहे हैं हम इस तरीके इंसाफ ही ने हर दफा साबित किया है। अलीम खान इसी केस में अंदर जाके बाहर आए हुए, बिल्कुल उन्होंने डिक्लेयर किए हुए उन्होंने डिक्लेयर किए हुए अपने एसेट 2015 से। अगर हम फिर भी समझते हैं और अगर ये सेल ये समझता है, दोबारा मेरी बात फिर दोबारा शौकत तरीन साहब ने आके अपनी सारी की सारी जियो के प्रोग्राम के अंदर आके उन्होंने अपनी सारी की सारी क्लैरिटी दी। अगर ये सेल समझता हूं कि क्लैरिटी, अच्छा मैं तो स्टैंडर्ड पे जा रहा हूं ना अली नवाज अवान साहब, मैं उस स्टैंडर्ड पे जा रहा हूं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सेट कर दिए। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है इंक्वायरी कमेटी की। वो आज हाथ खुल गए हैं थोड़े से। मैंने फिर उसी तरफ आता हूं क्योंकि जियो का इंट्रो ही बड़ा मजेदार था कि ये आपको चेक करना है कि ये डिक्लेयर्ड है। मैं तो एक कानून का तालिब इल्म हूं, तो यार मैं तो ऐसी बात, मैं तो इंट्रो पे जाऊंगा, आपने इंट्रो चला तो मैंने ठीक कहा है, कह रहा हूं कि मैंने तो ठीक कहा है कि भाई डिक्लेयर्ड है अनडिक्लेयर्ड है तो फैसला होगा ना, वो बात ठीक है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, ये मेरी ट्वीट नहीं है, ये मेरी यार मैं इस मुल्क को नहीं चला रहा ना वो जो कमेटी बनी है वो मेरी वजह से बनी है। ये मीठा आपने कड़वा थू है। नहीं यानी मैं अली भाई ये होता है लीडर, ये विजन होता है, आपको नहीं आप नहीं पहुंचा। मैं अली भाई से बड़ा हैरान हो रहा हूं कि आपने तो इंट्रो देकर इनका केस मजबूत किया है कि जिनके तहकीक करें कि हो सकता है कि ये सारे लीगल हों, हो सकता है इन्होंने डिक्लेयर की हों, हो सकता है जो बाहर पैसा ले गए हों वो इधर टैक्स दे के ले गए हों, तो इसलिए। लेकिन नहीं, ना ना ना
ایک تو پہلی بات یہ علی بھائی ریکارڈ درست کر لیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ میں کیا میرے بچوں پر بھی الزام آیا تو میں گھر چلا جاؤں گا. 3 تقریریں بھی کی تھی. جناب اسپیکر یہ ہیں وزراء یہ بھی کہا تھا, سپریم کورٹ کو خط بھی لکھا تھا. تو وہ یہ عمران خان سے پہلے سٹیپ میں وہ بہت آگے تھے. بعد میں اچھا سن لیں میں نہیں بولا اس وقت, سن لیجئے, معافی چاہتا ہوں استاد مکرم. اچھا دوسری بات, عمران خان صاحب کو اگلے ہی دن عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ قدرت کا از خود نوٹس ہے, یہ ہاؤس آف شریف. عمران خان صاحب نے کیسے ڈکلیئر کر لیا تھا کہ نواز شریف صاحب چور ہیں, اس وقت ڈاکو ہیں, یا یہ سارا ان کا پیسہ غلط ہے, کیسے پتہ چل گیا؟ یہ 4 سوال جو آج علی احمد کر رہے ہیں, یہ کیوں؟ آج وزراء کو استعفے دینے چاہیے تھے, ہٹ جانا چاہیے تھا, کہنا چاہیے تھا کہ ہم سارے بے گناہ ہیں, لیکن اس تحقیق تک آنے تک ہمارے لیڈر عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم چھوڑ کے ایک سائڈ پہ ہو رہے ہیں. اور دوسرا, آج عمران خان صاحب سے میں توقع کر رہا تھا, فواد چودھری صاحب کا نہیں, توقع کر رہا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہتے کہ آپ اپنے انڈر ایک GIT بنائیں اور ان ساروں کا پروب کریں اور پھر آگے جائیں. یہاں ہم زیادتی بھی کر رہے ہیں نا کہ ہم فوری طور پر, ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے اس ریولیوشن میں, وزیر اعظم کی ٹویٹ آ گئی, انسپیکشن کمیشن کے انڈر ایک سیل بن گیا, اس کے TORs بن رہے ہیں, ہم بہت جلدی بڑا ریپڈ رسپانس مانگ رہے ہیں خدا کے لیے. یہ ریپڈ رسپانس 22 سال مجھے میرے عمران خان نے سکھایا ہے. اچھا, میں کچھ نہیں کرتا, آپ نہیں تھے تبدیلی کے نعروں کے ساتھ, میں تھا, اور میں فخر محسوس کرتا ہوں, میں نعرے مارتا رہا. دیکھیں مجھے کیسے دور کھڑا کر دیا. نہیں, میں کام پاکستانی تھا, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں جناب, نئے پاکستان کے ساتھ. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ کوئی شک نہیں, میں کوسچن نہیں اٹھا رہا, میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں آج بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس تبدیلی ان نعروں کے ساتھ تھا, ان وعدوں کے ساتھ تھا, ان دعووں کے ساتھ تھا جن کو میں آج کہتا ہوں کہ یہ پورے کرو. یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا. فوراً کشتی ڈوبتی ہے تو وزیر مستعفی ہو جاتا ہے, سائیکل پہ فلانا جاتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. یہ عمران خان صاحب نے سکھایا تھا, اور ہم چاہتے تھے کہ یہ یہاں بھی ہو. تو آج عمران خان صاحب کو اپنے حجت تمام TOR بنتے رہیں, سارا کچھ کہتے. میری خواہش ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے انڈر بنائیں, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن نہیں, یہ سیل سل خدا کے لیے نہ اس پہ ابھی تو کام شروع نہیں ہوا. نہیں, TORs تو بن گئے نا. نواز شریف صاحب کے بھی 6 مہینے بنتے رہتے, کوئی بنے. TOR پارلیمنٹ میں نہیں. ایک منٹ راجہ صاحب, TOR آپ نے خالی دیکھیں یہاں تو دھرنا ہو گیا تھا, اسلام آباد لاک ڈاؤن. 2 جملے بڑی صاحب ذرا سنبھال کے رکھیے گا. بات ختم ہو جائے, بات ختم. میری کوشش ناکام ہے جی بڑی صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ رانجھا صاحب سے معذرت کے ساتھ, بھائی اپنے کے ساتھ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز اللہ کے نام پہ یہ سپریم کورٹ کے نیچے GIT بننی چاہیے, اور اگر واجد ضیاء صاحب اور پرانی GIT بن جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے. کیا بات, اور پھر وہ تحقیق زبردست مشورے دے رہے ہیں. تحریک انصاف نے تو جی لاک ڈاؤن تک ہو گیا تھا, بڑا کچھ ہو گیا تھا, آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ کہ یا تو یہ اگر یہ نہیں کرتے جو معیار انہوں نے خود سیٹ کیا تھا, کہ خان صاحب نے جو آپ نے سنایا ان کا ہمیں کلپ بھی, اور اس کے علاوہ جو باتیں بھی آپ نے ذکر کیا, اور جس طرح بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ نہیں جو میں نے ویژن دیکھا تھا, میں تو وہ ابھی تک بھٹی صاحب بھی اب خیر رات کو اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کہ کیا ہوا, کیا سوچا تھا اور کیا پایا. لیکن اب بات یہ کہ یا تو یہ پھر مان جائے کہ یہ سہولت کار ہیں, یہ جتنا کرائم اور سارا کچھ کیا ہے ان لوگوں نے, یہ ان کے سہولت کار ہیں. اگر ایک بندہ رات کو ایک بندے کے گھر چور آ کے رہیں اور وہ چوری کی واردات کریں اور صبح اٹھ کے نکل جائیں, تو جب پولیس FIR دے گی تو جس کے گھر وہ رات کو چور رہے ہوں گے اس کے اوپر بھی FIR بنتی ہے, اور پورا معاشرہ کہے گا کہ جناب آپ نے چوروں کو اپنے پاس ٹھہرایا کیوں, اگر چور آپ کے پاس نہ ٹھہرتے تو شاید چوری نہ کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو کہیں گے کہ جی میں نے کمیشن بنا دیا, یہ تو قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ نے خود سپریم کورٹ کو نواز شریف صاحب کی دفعہ جب پرانے پاکستان میں جو آپ نے نئے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی, آج اس بنیاد کے اوپر تو قائم رہنا. جو آپ نے کمٹمنٹس کی, جو آپ نے دعوے کیے, آپ وہی اپنے بنائے ہوئے جو پرنسپلز ہیں ان کو فالو کر لیں. سپریم کورٹ سے کہیں کہ جی GIT بنائیں, اس GIT سے پہلے یہ لوگ استعفے دیں. بطور اپوزیشن خود گئے تھے نا, انہوں نے تو عمران خان صاحب نے تو پینما کا جس طرح سے وہ ٹارچ بیرر بنے اور انہوں نے اس سارے معاملے کو لیڈ کیا. آپ لوگ تو خالی یہ بیان شان دیں گے یا کچھ کریں گے؟ نہیں, ابھی تو عملی طور پہ ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی تو کام شروع ہوا ہے. کیونکہ جو عمران خان صاحب نے موومنٹ کریٹ کی تھی اس نے بٹھا دیا تھا. ابھی تو 48 گھنٹے بھی میرے خیال سے مکمل نہیں, 24 گھنٹے 48 گھنٹے. ابھی تھوڑا بہت, ابھی یہ آپ ان کو ہم 2-4 دن دیکھیں گے
اور اس کے بعد آپ خود دیکھیے گا کہ یہی جو ان کے منسٹرز ہیں کیا ہے انہوں نے اگر انسپیکشن بنا دیا سیل اور ٹی او آرز بن جائیں گے رانجھا صاحب ادھر انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جانی ہے. یہ سیل ویل سے کچھ نہیں چلے گا, اب تو عملی کام کر کے دکھانا پڑے گا, کیونکہ خود ہی عمران خان نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جی استعفے دے کے بات کرنی ہے. اب استعفیٰ دے گا, جس طرح وزیر اعظم جب دھاندلی کا الزام ہے تو پہلے استعفیٰ مانگا تھا, کہا تھا انکوائری بعد میں ہوگی, استعفیٰ پہلے دیں. اچھا یعنی کہ پناما میں بھی کہا کہ استعفیٰ پہلے دیں, انکوائری بعد میں ہوگی. اچھا اب اپنے ہی قائم ہوئے یہ جو 4 وزراء ہیں ان کے اوپر پہلے بھی سنگین الزامات لگتے رہے ہیں. شوگر کمیشن جو بنا اس کے بیچ میں خسرو صاحب پہ الزامات لگے, ان لوگوں پہ علیم صاحب پہ الزامات لگے, گرفتار رہے. اور یہ سب کو پتا ہے کہ پارٹی فنڈنگ, پارٹی فائنینسنگ, دفتر کون چلاتا ہے, شوکت ترین صاحب دفتر کون چلاتا ہے, سب ہمیں پتا ہے. خرچہ کون دیتا ہے, الیکشن کیمپین کون رن کرتا ہے. اب تو دیکھیں اگر وہ کرائم دو معتبر شخصیات کو سن لیا. اچھا ایک بات ہے, اپوزیشن تھوڑی سی سکتے میں, اپوزیشن سکتے میں, کیونکہ ایک دم موقع کہاں سے آ گیا. نہیں نواز ہائپ یہ تھی کہ عمران خان کا نام آ رہا ہے اور آف شور کمپنی نکل رہی ہے, وقت بھی نہیں نکلا. اور احسن اقبال صاحب تو آگے چلے گئے نا کہ مستعفی ہو جاؤں. اچھا چلیں وہ دیکھیں کچھ خواہشات ہر ایک ساتھ ہو جاتی ہیں. تجویز بہت اچھی, اپوزیشن کو سپریم کورٹ جانا چاہیے. اچھا ویسے میری بات سنیں, آپ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیں, ان ساروں کو کہیں ریزائن ہو, یہ ختم ہو جائے گا ان کا پورا نیریٹو ختم. اچھا ایک اور چیز چلتا ہے. اب میرے بھٹی صاحب نے جو اپنے لیڈر کے ساتھ اور جو تبدیلی کے ساتھ یہ آئے تھے, تو میرے ساتھ سٹارٹ یہ یہاں سے کریں گے کہ میرے پرائم منسٹر کا آج اس نے میرا سر بلند کیا ہے, اور آج اس کا کسی لیگز کے اندر کسی جگہ کرپشن سے ریلیٹڈ کوئی کیس نہیں آیا. جو وہ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے, اس کے بعد وہ اگر چلتے تو آسانی ہو جاتی. بھٹی صاحب کو بھی اپنے آپ کو قائم رکھنے میں تھوڑا آسانی ہو جاتی. پھر میرے دوست نے کہا کہ فوراً سب کچھ ہوا. سر کیا ہمارے میں سے کسی نے کہا تھا میری انگلینڈ تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. ہمارے میں سے کسی نے کہا تھا کہ وہ ٹاک شو میں کہا 2012-13 لیگز آنے سے پہلے. اچھا میرے والد تو ایک کسان تھے, پھر ان کے ایک بھائی اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب تو سب سے بڑے بزنس مین تھے پاکستان کے. یہ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ ہم میں سے کسی نے یہ چیز کہی ہوئی ہے آج تک؟ نہیں کہی. اور جو آج کہہ دیا ہے نا, میں تو رانجھا صاحب کے پیچھے کھڑا. انہوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا کہ جن لوگوں کے ان چیزوں کے لیکس کے اندر, پنڈورا لیکس کے اندر نام ہے, وہ چور ہیں. انہوں نے کہا اس سے آگے بڑھے وہ کہ چور آ جاتے ہیں گھر اور وہ ادھر آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں, تفتیش آتی ہے, وہ کہتے ہیں آپ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو رانجھا صاحب پناما کے اندر تو چور ہی گھر کے تھے. جو آپ نے سٹینڈرڈ سیٹ کیا, میں نے تو سٹینڈرڈ سیٹ ہی نہیں کیا. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تحقیق کریں گے. آپ نے تو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. پر آپ کا سٹینڈرڈ یہ تھا. رانجھا صاحب آپ اپنی باری پہ یہ علی نواز میں جسارت کر رہا ہوں میرے بھائی جان. اب بھی تو سر مجھے پتا ہے آپ نے بہت کچھ آپ کے پاس کہنے کے لیے پورا پروگرام پڑھا ہے. مقصد میرا یہ ہے, یہ بھٹی صاحب کو چھوڑیں, آپ میرے فوکس کریں. آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹینڈرڈ تو جناب عمران خان نے سیٹ کیا تھا کہ بھائی انکوائری کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ان کو اچھا پوری بات کرنے کے بعد سوال میری بات سن لینا یار, ان کو استعفے دلوائیں, ان سب کو چپ لگے. ایک تو چور ڈکلیئر کر دیا رانجھا صاحب نے, ٹھیک ہے. اب پناما والوں کو بھی, پنڈورا والوں کو بھی, ٹھیک ہے, چلے اب جو ان کے ساتھ ہوگا وہ ہوگا. پھر انہوں نے کہا دھاندلی پہ عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ کہا کہ ریزائن کر دو. اگر اف یو ریمبر, خان صاحب کے گرے ہوئے تھے, پہلے دن اسمبلی میں آئے, انہوں نے نہیں 4 حلقے کھولو, میں نیا الیکشن نہیں چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں اس کو پروب کرو, اس کے اندر سے جو سفارشات ہیں اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن میں یہ کوئی بات نہ کر سکے. تو تھوڑا سا فرق ہے. اس کے بعد جو پناما کے اوپر آپ کو پتا ہے کیا کیا, سعید جمالی صاحب کو خط لکھا انہوں نے, کمیشن بنا دو, انہوں نے واپس بھیجا کہ آپ ٹوتھ لیس کمیشن بنوانا چاہتے ہیں. اس کے بعد ان کے لوگوں نے کہا, خواجہ آصف صاحب نے, کہ سر 10 دن 20 دن لوگ یاد رکھیں گے, بھول جائیں گے پناما نو. عمران خان صاحب نے بھولنے نہیں دیا. شکر الحمدللہ, نہیں بھولنے دیں گے. اس کے بعد آپ کیا لگتا ہے کہ فوراً یہ ساری چیزیں ہو گئی تھی. سر ہم گئے, وہ بھی یاد ہے پرائم منسٹر صاحب اسمبلی میں گئے, یہ ہیں وہ ذرا کیس چلا, یہ بھائی دبئی اور قطر میں اونٹ چلتے تھے میرے. اور جب سیاسی پوچھا گیا سپریم کورٹ کے اندر, انہوں نے کہا ویسے آج آپ نے شیخ رشید صاحب کو سنا, انہوں نے وہی بات کی ہے جو خواجہ آصف صاحب نے کی تھی. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں نکلا. میں شیخ رشید صاحب کو یہاں ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا ہوا. یہ نام تو پہلے بھی چل رہے تھے. صاحب میں بڑی کلیئرٹی کی, انہوں نے کوئی بات کی, میں اس کو یہاں ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا ہوا. سمپل ایز دیٹ. میری بڑی اپنے بالکل سمپل نہیں, انہوں نے اپنے اون پہ کیا ہے, وہ ہمارے نہیں. پر آپ پرائم منسٹر کو تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. بالکل میں کروں گا, انہیں کو کروں گا. اگر شیخ رشید صاحب ڈیفینڈ کریں گے, مجھے بتائیں علی بھائی, نہیں پتا. یس دس از دا تھنگ. اب یہ بالکل منیب, ہم نے جو اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں, ہم ہمیشہ ان کے اوپر ہیں.
ہم نے کہا اگر کوئی پیسے لیتا ہے ہم اسے پارٹی سے نکال دیں گے, ہم نے نکال کے دکھایا. کے پی کے 19 ایم پی ایس کو ہم نے نکال دیا. جو آج تک کا یہ پریسیڈنٹ کو سیٹ کر سکتا ہے. علی بھائی آج تک میری بات سنیں نا, آپ گول پوسٹ چینج کر رہے ہیں سر. مجھے بتائیں اس سٹینڈرڈ کے اوپر آگے بڑھیں سر, اس سٹینڈرڈ کے اوپر آپ ان لوگوں سے استعفے لے رہے ہیں کہ نہیں؟ there is no inquiry needed. کے اندر 24 نہیں, میں پھر انٹرو پہ ہوں گا. آپ کا انٹرو غلط ہے. forget about me یار, میں ملک کا پرائم منسٹر نہیں ہوں, نہ میں نے فیصلے کرنے ہیں بھائی. فیصلے اس کو چھوڑ دیں, کوئی بندہ ہو, علیم خان صاحب ہو, سب کی انویسٹیگیشن کریں یار. میں تو کہہ رہا ہوں یہ میڈیا ہاؤسز کے نام ہے, ان سے تو خان صاحب استعفیٰ نہیں لے رہے. وہ تو کیونکہ خان صاحب نے سیٹ کر دیے ہوئے ہیں پرنسپل. یار یہاں پبلک آفس ہولڈر یہ کون تھا بندہ جس کی عمران خان صاحب نے ٹویٹ دکھائی تھی مجھے؟ 24 گھنٹے کے اندر کمیشن بنا ہے. بھائی جان عمران خان صاحب کہتے ہیں نو انکوائری نیڈڈ, ہی از اے پبلک آفس ہولڈر. یہ بات سنیں, پبلک آفس ہولڈر. بھائی جان یہاں عمران خان کہہ رہے ہیں, میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, وہ کہتے ہیں اسپینش منسٹر ریزائنز ان ویک آف پیناما لیکس اینڈ نو انکوائری کمیٹی واز نیڈڈ. سمپل ایز دیٹ. تو ابھی پرائم منسٹر کیا کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کا نام آیا یار, پرائم منسٹر میں نے کہا پرائم منسٹر کا نام ہے, بٹ دیٹس دی آپ پرائم منسٹر ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں. پرائم منسٹر ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں. ہی ہیز ٹو پٹ ہز فٹ ڈاؤن کہ یار یہ لوگ میرے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. آپ نے ڈکلیئر, آپ نے جج کرنا ہے کہ کسی کے ڈکلیئرڈ ہے کہ نہیں ڈکلیئرڈ. ایگزیکٹلی, اگر ڈکلیئرڈ ہے تو نہیں, اگر نہیں ڈکلیئرڈ تو استعفیٰ لیں. علی بھائی بات یہ ہے, آپ اگر ریشنل کے اوپر جائے نا, جو وزیر اعظم کی میں بھی تو کہہ رہا ہوں ریشنل پہ آئے ہیں منیف بھائی, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں ریشنل پہ آئے ہیں. اچھا مجھے آپ ریشنل پہ نہیں آ رہے. سر میں تو آ رہا ہوں, میں اپنا پانی کا گلاس بھی ان کو دے رہا ہوں سر یہ اور میں ساتھ میں یہ سفارش بھی کر رہا ہوں صاحب ایک منٹ, یہ میرا بھی یہ آپ یہ لے پانی کا گلاس, یہ دیکھیں, یقین کریں میں داد دیتا ہوں ان کو, اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں تحریک انصاف کی ان کو وزارت دیں, کیونکہ آج یہ فواد چودھری سے بھی آگے نکلے. انفارمیشن منسٹری ان کو دے دیں. یقین کرو جھوٹ کو سچ جس طرح انہوں نے بنا کے دکھایا ہے, اور یقین کریں اتنی جھوٹ کو انہوں نے سچ بنا کے دکھانے کی جو کوشش کی ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو میں نے اس لیے بھٹی صاحب نے بھی دے دیا. بھٹی صاحب سے پانی لینا بہت بڑی بات ہے, بھٹی صاحب سے کچھ بھی لینا بہت مشکل ہے. وہ بہت متاثر ہوئے, بھٹی صاحب کا پیمانہ جو ہے نا وہ اس پہ بہت مشکل سے جا کے پانی کا گلاس دیتے ہیں. یہ گلاس جب ان کو دیا گیا تو میرے خیال سے آپ بریک لیں تاکہ یہ پانی پی لیں. اس سے پہلے کہ نہیں علی نواز امان صاحب یہ تینوں گلاس پانی کے ختم کرتے ہیں, ہم بریک سے واپس آتے ہیں اور اس بحث کو جاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک دفعہ پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں جی, گرما گرم بحث جاری ہے. ظاہری بات ہے جب محسن راجہ صاحب ہوں گے, علی نواز امان صاحب ہوں گے اور بھٹی صاحب اسٹوڈیو میں ہوں گا, تو پھر آپ بتائیں میں غریب آدمی کیسے ان سے سوال پوچھوں اور مجھے کیسے جواب ملے. بھٹی صاحب دیکھیں, علی نواز امان صاحب نے ایک بات بڑی ٹھیک کی ہے. انہوں نے کہا وزیر اعظم اپنی جو کئی بھی بات ہے اس پہ پورے اتر رہے ہیں, لیکن وہ یہ بات درست کہہ رہے ہیں قانونی اعتبار کہ بھائی انویسٹیگیشن کر کے ہی کسی کو گنہگار یا بے قصور ڈکلیئر کریں گے نا. سر نہیں, پہلی بات تو علی احمد اوان صاحب کو یہ علی نواز اوان میں بائیکاٹ بھٹی صاحب, اچھا علی بھائی کو کہنا ہے, علی بھائی کو یہ مبارک دیتا ہوں کہ ان کے عمران خان نیشنلی اور انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے. تھینک یو سر, یہ ہو گیا آپ کے بھی. ہاں, اور دوسرا ظاہر میرے بھی وزیر اعظم. دوسری بات, سب کے وزیر اعظم. دوسری بات یہ ہے کہ میرے عمران خان نے, میرے پیارے عمران خان نے, میرے راج دلارے عمران خان نے کچھ چیزیں سیٹ کی ہیں, وہ نہیں. دیکھیں نیب کے ملزم ہے شوکت ترین, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان پہ الزام سارے جھوٹے ہو گئے, بٹ وہ نیب کے اکیوزڈ ہیں, نیب کے ملزم ہیں. علیم خان صاحب نیب کے ملزم ہیں. اسی طرح باقی خسرو بختیار صاحب وہ شوگر کمیشن, سائیں بزدار شوگر کمیشن, رزاق داؤد شوگر کمیشن. خسرو صاحب کی تو آپ کو یاد ہے المشہور ایک انکوائری ہے جو بیچاری کبھی انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوئی نہیں. اچھا مزے کی بات ہے, اچھا وہ مزے کی بات ہے, انکوائری ہے بڑی اچھی, گرمیوں میں ملتان چلی جاتی ہے. وہ ڈسمس ہوئی ہے کنٹیمپٹ. منیب صاحب وہ بڑی مزے کی ہے, گرمیوں میں وہ انکوائری ملتان چلی جاتی ہے, سردیوں میں وہ مری آ جاتی ہے. اس طرح گھوم رہی ہے, ابھی تک لاہور نہیں پہنچی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میری خواہش ہے, چلو عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ سائٹ پہ کر دیں وغیرہ. نئے پاکستان میں سمپل ایک عمران خان صاحب نے جیسے رات کو فوراً ویلکم کیا, 3 ٹویٹس کیے, اسی طرح ابھی کہنا چاہیے تھا کہ سر ہمارا یہ پیناما لیکس جو تھا یہ واقعی مردہ گھوڑا, اس نے ختم ہو جانا تھا, خواجہ آصف صاحب نے سچ ہو جانا تھا اگر اس کے پیچھے عمران خان نہ ہوتا. یہ میں مانتا ہوں عمران خان نے اس مردہ گھوڑے کو زندہ رکھا, ہر پیشی پہ گئے, میرے خیال سے 5 پیشیاں ایسی تھی جن میں وہ نہیں آئے, باقی ساروں پہ آئے. اور اپنے آپ کو بھی کلیئر کریں. ہاں اچھا, اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے اپنی چاہیے تھا کہ سارے میرے جو وزیر ہیں نا, یہ پلیز یہ سارے محترم ہیں, سارے بے گناہ ہیں, لیکن ریزائن کر دیں. کیوں
یہ مطلب کیوں آپ کو کیوں مطلب یہ بغیر انویسٹیگیشن، علی نواز وان صاحب یہ کہتے ہیں یار بغیر انویسٹیگیشن کے لوگوں کو سر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب نے کی جو ہمیں کیا سے اخلاقی ہائی مورل گراؤنڈ، ہاں انہوں نے یہاں مورل گراؤنڈ، ہائی مورل گراؤنڈ، ہاں ہائی مورل گراؤنڈ نمبر 1، نمبر 2 وہ نمبر 2 کام کر لیتے، ایک کہتے ہیں ریزائن کر جاؤ آپ سارے بے گناہ ہو پتہ چل، دوسرا کیا کہتے چیف جسٹس صاحب کو کہتے کہ آپ اپنے انڈر ایک انکوائری، ایک واجد ذیاب یا کوئی بھی انکوائری کمیشن بتائیں جس میں ساروں کو پروب کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو سیل بنانا اس کے بعد حکومت، یہ نہیں چلے گا، اس سے کچھ نہیں ہونا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں 25 وہ والیومز والی جی آئی ٹی کو، میں سلام پیش کرتا ہوں 10 والیومز والی جی آئی ٹی کو۔ یقین کریں اگر وہ یہ جتنا انہوں نے کام کیا اور جو ہم نے اب ضائع کر دیا ہے، دونوں پارٹیاں سپریم کورٹ پہنچی تھی کہ ہماری اہل خانہ کی جانوں کو خطرہ ہے، یہ ملک کیسا ہے۔ یہاں عمران خان صاحب کو 2 سٹینڈرڈ اپنے اگر سیٹ کر دیتے تو آج میں بھی وِدڈرا کر جاتا۔ علی صاحب آپ بولیں۔ اچھا سر یہاں دوسری بڑی صاحب ایک یہ بات بھی ہے نا کہ یہاں بات عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے نہیں، ایز پرائم منسٹر ہے نا کہ وہ کیا فیصلہ لیا انہوں نے۔ عمران خان صاحب کا تو پینڈورا باکس یا پینڈورا لیکس کے اندر نام نہیں ہے سر، یہ تو اور آسان ہے، یہ تو اور آسان، یہ تو اور بات ہے نا، یہ تو ان کی ڈیسیجن میکنگ کے اوپر ہے۔ برہان صاحب بات یہ ہے اگر آپ خود قانون ماشاءاللہ خود اتنے بڑے قانون دان ہیں، مجھے بتائیں یہ سٹینڈرڈ تو ٹھیک ہے نا، بے شک نیا یا پرانا پاکستان ہو، دیکھیے کہ بھائی کسی کی انویسٹیگیشن تو سر دیکھیں بات پہلی تو یہ ہے کہ نہ اس ملک میں ہم نے کہا کہ اگر وزیر اعظم IMF کے پاس جائے گا تو خودکشی ہوگی، نہ ہم نے خودکشی ہوتے دیکھی، نہ ہم نے پٹرول مہنگا ہونے پہ وزیر اعظم کو چور بنتے دیکھا، باتیں یہ سنی ساری، اور نہ ہی پھر وہ معیار دیکھیں، یہ سب باتیں تھیں اس وقت لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے کہ جی آپ کے ووٹ مل جائیں گے، اور یقین مانیے کہ پاکستان کی عوام میں اب ان کی صفر کریڈیبلٹی رہ گئی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب آپ الیکشنز آئیں گے اگلے آپ کو پتہ چل جائے گا، شاید تحریک انصاف کی ٹکٹس پہ لوگ ٹکٹس بھی نہ لیں، کافی لوگ ان کے انڈیپینڈنٹ کھڑا ہونے کا سوچ رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کچھ اپنے ذاتی ووٹ ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو باتیں کرتے رہے، جو ڈبل سٹینڈرڈز انہوں نے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ جب عملی طور پہ جب وقت آیا اس کو نبھا نہیں سکے۔ اب نواز شہباز شریف صاحب سے چیئرمین نیب کی جو منتخب ہونے کا معاملہ ہے اس پہ مشورہ نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ جی نیب کے اکیوزڈ ہیں، اور یہاں پہ وہ نیب کے جو اکیوزڈ ہیں وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے، جن کے خلاف نیب کی انکوائریاں چل رہی ہیں وہ بھی کابینہ میں بیٹھے ہوئے، ان کے اب ان پینڈورا لیکس میں نام بھی آ چکے ہیں، اور اپنا خود بیان ہے کہ جی استعفیٰ پہلے انکوائری ہوگی اس کے بعد کلیئر ہو کے آئیں۔ اگر آپ اس سے ایک اور مثال ہے، زلفی بخاری کا آپ کے سامنے کیس ہے، وہ تو ایک اوورسیز پاکستانی، اس کا وہ مسکین بندہ سی سے کہہ لیے، ان کے مقابلے ہاں وہ بندہ اس کی وہ نہیں تھی نا، شہزاد اکبر سے اس کا متھا پڑ گیا تھا، وہ ڈاڈا بندہ تھا، وہ بیچارے کو فارغ کرا دیا اٹھا کے، اس نے باہر نکلوا دیا۔ اب یہاں پہ اگر یہ جو لوگ ہیں یہ طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے خان صاحب کو خرچہ پٹھا لگایا ہے، الیکشن کے خرچے ہوئے ہیں، ترین صاحب نے کیا خرچہ پٹھا لگایا؟ ان کا جہاز ابھی تک اس کے ٹائر نہیں شوکت ترین صاحب بھی جی اسی عمل کا حصہ ہیں، ترین صاحب لگا دیں گے آگے سے، ابھی تو بڑا وقت، ابھی تو بھی وزیر خزانہ بنے نا، ابھی خزانوں کے منہ کھلیں گے، ابھی پھر وہ علیم خان صاحب یہ سارے لوگ ہیں۔ اب یہ آپ یقین مانیے کہ ابھی چیئرمین نیب جو ہیں پتہ نہیں ان کو کیا مجبوری ہے، اور اگر وہ کوئی بھی چیز ان کی کھول لیں، کوئی بھی چیز کھول کے دیکھ لیں، یہ تو ایک پنڈورا لیکس ہے، یہ تو باہر سے ایک چیز آئی ہے۔ یقین مانیے کرپشن کی جو داستانیں ہیں، جہاں پہ ڈی سی ڈی پی او 30 50 کروڑ روپیہ دے کے لگ رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے لوگ آئیں گے، بہت جلد آئیں گے، جو بتائیں گے کہ کون سے افسر نے کتنے پیسے دے کے پوسٹنگ لی ہے۔ اچھا سر، یہ یہ حقیقت ہے صاحب کے اس فکرے کو میں آگے کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے، میں تو شام کا وقت ہے، رزق آگے پڑا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 3 ووٹر سپورٹر جو باہر سے آئے، ایک بیلجیم سے 2 اور سے، انہوں نے روک کے مجھے پرسوں کہا، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے اتنی کرپشن کبھی نہیں دیکھی۔ یہ بہت بڑا ان کے لیے چیلنج ہے، وزیر اعظم بہت ساری باتیں ان کے ماتحت ساری ایجنسیاں ان کو رپورٹ بھی جاتی ہوگی اگر ایسا کچھ ہو، اور اگر ایک بار عمران خان جیسا وزیر اعظم ہو اور نیچے یہ ہو تو یہ۔ لیکن ایک بات علی نواز وان صاحب کہ یہاں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چلے قانونی ایک تو پوزیشن ہوگی نا کسی کی، ایک مورل اتھارٹی بھی ہوتی ہے جس کا ذکر عمران خان صاحب نے بھی کیا۔ مورلی اخلاقی طور پر جن شخصیات کے حوالے سے یہ سامنے معاملات آئے ہیں،
کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اپنی پوزیشنز پر برقرار رہنا چاہیے اس میکسم کے تحت کہ بھائی جب تک میرے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو جاتا تو میں ایکیوزڈ ہوں گا لیکن میں نہیں بھی ہوں بھائی, آئی ایم انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. ٹھیک ہے, یہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, مورلی آپ بالکل ٹھیک بات ہے. ایک جگہ میرا نام آ گیا ہے, پہلے پاکستان میں یہ نہیں ہوا, یہ ٹرینڈ سٹارٹ ہونا چاہیے. جیسے علیم خان صاحب نے ریزائن کر دیا تھا, سبطین صاحب نے ریزائن کر دیا تھا, بابر اعوان صاحب نے ریزائن کر دیا. علیم خان صاحب نے عزت بھی کمائی کہ انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن. دیکھیں میں یہی بات ہے, اب دیکھیں نا, یہ بات کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی وہ اتنے پیسے لے رہا ہے, بھٹی صاحب نے ان کو سیکنڈ کر دیا, سارے یہ سمجھیں گے یہی ہو رہا ہے. سر چیزیں چھپتی نہیں ہیں اور سکینڈلز آتے ہیں, آپ جو مرضی کر لیں. اگر کوئی 25-50 جو بھی باتیں کر رہے ہیں, کس طرح میں اس طرح بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ابھی ایک سکینڈل بریک کیا پچھلے دور کا کہ جو سڑکیں 47 کروڑ روپے میں 2 روپیہ بن رہی تھی 1 کلومیٹر, ہم آج 10 سال بعد وہ 17 کروڑ کے اندر بنا رہے ہیں. یہ تو چھپا ہوا. لیکن آپ نے تو سڑکیں بنانی نہیں. نہیں بھٹی ایک سوال ہے, بھٹی صاحب نہ کریں نا, اب بہت ساری باتیں ایسی کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ میں کام کرنا چاہیے. کیا سنگل نیشنل کریکولم پہ کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ سنتے جائیے نا بھٹی صاحب, آپ تو پورا پانی پھیر دیتے ہیں ہر چیز کے اوپر. کیا نہیں سر, نہیں تو آپ بڑے ہو سر, تھی بڑے ہو سر, کوئی بڑے ہو, اسی لڑ بھی نہیں سکتے. کیا سر, کیا احساس کے تھرو آپ کے 144 ارب روپے ڈسٹریبیوٹر, اس کے بعد اخوت آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, اس کے بعد کفالت آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا, کہ یہ ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں سارے اچھے کام ہوئے, اس پر آ جائیں مورل اتھارٹی غلط کام اس طرح نہیں کر رہے. دیکھیں اس طرح نہیں ہے, پر یہ کر دینا, ہر چیز کو انڈر دا کارپیٹ کر دینا, یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں. دوسرا ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, اگر شہباز شریف سے کنسلٹ نہیں ہو رہا, آپ ذرا یہ سمجھے, اور آپ کہہ رہے ہیں اسی پرائے میں آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا رہے ہیں شوکت ترین کا, علیم خان کا, نیب چیئرمین اپوزیشن کا, بالکل آپ کے پاس نیب چیئرمین کے پاس ان کی انکوائری چل رہی ہے, نیب چیئرمین کے پاس ان کی انکوائری چل رہی ہے, اور وہ نیب چیئرمین کس نے لگایا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے اور آصف زرداری صاحب, اس وقت راجہ پرویز اشرف صاحب نے, یا نہیں وہ اس وقت جو بھی تھے, مطلب شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب تھے, ٹھیک ہے, اشرباز سے لگا, جو مرضی اس کے بارے میں کہیں. ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن لیڈر چینج کر دیں اور ہم آپ سے کنسلٹ کرنے کو تیار ہیں. یہ ہے وہ چیز کہ جس کے ہم مورل گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو مورلی ریزائن کر کے کسی اور کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دینا چاہیے. اس ملک کے وفاقی وزیر خزانہ ہیں, اور بقول بھٹی صاحب کے وہ بھی نیب, بقول بھٹی صاحب کے وہ نیب ایکیوزڈ ہیں, وہ ملک کے وفاقی وزیر خزانہ ہیں. ان کے حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز آئی ہیں, کیا اخلاقی طور پر وزیر اعظم عمران خان جو کہ ایک ہائی مورل گراؤنڈ سیٹ کر چکے ہیں, ہونی چاہیے کہ آپ پہلے علیحدہ ہو جائیں. منیب بھائی مورل گراؤنڈ یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کے کوئی بیان نہیں دی کہ میری پاکستان اور پاکستان سے باہر کوئی اجازت. اگر ان کے پاس ان کے ڈکلیئرڈ ہیں, وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور اپنی کلیریفیکیشن دیتے ہیں کہ یہ میں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اپنے ایسٹ, اور یہ میری کمپنی. میری بات سنیں, اچھا ان کے بارے میں کب پتا چلا تھا, ان لوگوں کو سزائیں کب ہوئی ہیں؟ میری بات سنیں نا. نہیں میری بٹ نہیں یار علی بھائی اس طرح نہ کریں. دیکھیں جے آئی ٹی بنی ہے, جے آئی ٹی بنی, عدالت میں کیس گیا, جے آئی ٹی بنی, فائنڈنگز آئی, سزائیں ہوئی. میری بات, جے آئی ٹی بنی, سزائیں ہوئی. بات اگر وضاحت کی, آج اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے وضاحت دے دی تو وہ رہے, فلانے نے وضاحت دے دی وہ رہے. ایک چیز منیب بھائی مجھ سے بھی بتا دیں, سپریم کورٹ کیا پوچھتی رہی نواز شریف سے؟ یار ایسٹس نہ, سورس کیا ہے, سورس آف ایڈٹ کیا ہے, جے آئی ٹی کیا پوچھتی رہی ہے؟ بھائی جان میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ کیا کہتے تھے, یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے, میری صرف ایک بات سن لیں کہ ایک پراپر انویسٹیگیشن ہوئی, اٹ ٹک ٹائم. ظاہری بات ہے یہاں پر اگر وزیر اعظم کا ہے, وہ لوگ بھی وضاحتیں دیتے تھے نا. نواز شریف صاحب آئے نہیں تھے جا کے وضاحت دینے کے لیے کہ یہ ہیں وہ ذرائع جن سے فلانا ہوا, یہ ہوا, وہ بھی وضاحتیں دے رہے تھے نا. نہیں تو کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ان شخصیات کی وضاحت کسی نے ایکسیپٹ, قطری خط دیا تھا. یار میری بات سن لینا, وہ قطری خط سپریم کورٹ نے دیا تھا, قطری خط سپریم کورٹ نے دیا تھا, لیکن آ کے وضاحتیں دی, نہیں مانی کسی نے. یہ شخصیات بھی آ کے وضاحتیں دے رہی ہیں, آپ کیوں مار رہے ہیں؟ ٹیل دیم ٹو اسٹیپ ڈاؤن. اسی لیے ہم نے سیل بنا دیا. کیا اسی لیے سیل بنا دیا, انویسٹیگیٹ ہوگا, انویسٹیگیٹ ہوگا, ایف آئی اے اپنی منیب جاتے ہوئے فکرہ, پہلا فکرہ کہ میں معذرت چاہتا ہوں, حالانکہ میں بھی اس وقت ان کے ساتھ ہی تھا کہ سڑکیں نہ بناؤ, ہیومن پہ لگاؤ. آج یہ سڑکوں کی ہمیں افادیت بتا رہے ہیں اور فضائل بتا رہے ہیں. مہربانی سر, آپ سر ادھر دیکھنا, مہربانی. اچھا دوسری بات چیئرمین نیب, یہ بتاتے ہیں چیئرمین نیب کس نے لگایا؟ خورشید شاہ شاہد خان. چیف الیکشن کمشنر کس نے لگایا؟ عمران خان صاحب. اور کون خلاف ہے؟ خلاف کون ہو رہی,
कौन अभी तो खिलाफ तलाक है? की बात ही नहीं हो रही। नॉमिनी कौन कौन कह रहा है कि पैसे पकड़ के मियां साहब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ की इंटरेस्ट छड़ी? की बात हो रही है, पट्टी साहब अपनी मर्जी से बात इधर ले जाते हैं, अपनी मर्जी से इधर ले यार, जाते हैं। ये तो बात सही है ना। इधर रुकिएगा, इधर रुकिएगा। सही है, मेरे जुमला बाकी लेते जाए, जुमला मैं चुप करके बैठ ओ सर, तो रहा हूं। बड़े मियां दी छड़ी, छोटे मियां दी घड़ी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वज़ीर पकड़े, आज़म के चीफ कैबिनेट इलेक्शन मिनिस्टर अपोजिशन ने का कहा। माउथ पीस चीफ इलेक्शन। ये किसने कहा? इन्होंने। इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा, ना। वज़ीर आज़म इमरान खान के सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा, एक ब्रेक लेता हूं मरियम जी। ने कहा, मैं वापस मौलाना आ रहा फजल हूं, रहमान ने अपने कहा। मेहमानों से वक्त लेकर एक ब्रेक ले रहा हूं जी, वापस आ रहे हैं, बहस को आगे बढ़ाते हैं। अब फेक न्यूज़ के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि भाई जिन लोगों ने ये फेक न्यूज़ फैलाई उनको वो सू करेंगे। ये फेक न्यूज़ और उन्होंने गवर्नमेंट के खाते में डाल रही, जिस चैनल पे चल रही थी उनको भी कहा कि भाई आप माजरत करें। और ये सरकारी टीवी पे किसने चलवाई होगी? वैसे तो फवाद चौधरी साहब ने कल शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा ये सरकारी टीवी पे चली। अब सरकारी टीवी उनके ज़ेरे इंतज़ाम है, ज़ाहिर बात है, वो फेडरल मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन के, लेकिन क्या पूछ पड़ती तो आप किस टाइप की चाह रहे हैं? देखिए, इस सरकारी टीवी जो है ना, ये जिस हुकूमत के नीचे है वो तहरीक इल्ज़ाम है। उन्होंने जो भी कमाया है आज तक पाकिस्तान की सियासत में, इनकी कमाई जो है सबसे बड़ी वो इल्ज़ाम लगाना है। अच्छा, चाहे इल्ज़ाम साबित ना हो सके, चाहे किसी अदालत में जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया हो, शहजाद अकबर साहब ने जो 3 साल अपनी नौकरी पक्की किए रखी है और आगे भी इल्ज़ाम लगा के ही नखने के चक्कर में हैं, मुझे ये बता दें कि रिकवरी क्या हुई है। और उनकी भी अब मैं डिटेल में जाऊंगा, शायद मैं अगर ज़्यादा बोलूँ तो आपका ही चैनल मुझे अब बोलने से बंद कर दे और ना दिखाए कि क्या असल हक़ाइक़ हैं जो कि शायद आएंगे मुल्क के सामने, कौम के सामने, कि वो पैसे किस तरह है, क्या मामला था। ऐसे तो जाने थे वो एक अलहदा ऑफेंस बनता था, एक अलहदा चीज़ था, वो पैसे जो सुप्रीम कोर्ट में है वो पैसे और तरफ जाने थे, लेकिन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, काबीना ने अप्रूव किया है। आप वो काबीना के मिनट्स निकाल के देख लें, उसमें काबीना को क्या मशवरा, सुप्रीम कोर्ट को क्या लिखा जा रहा है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये खुद सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी एक मोड में ये रहते हैं, खुद एक बात करते हैं फिर उसको खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। खुद ही कहा था जी इस्तीफा दें, अब आपने इतनी कोशिश की, हमने 3 गिलास पानी रखे सिर्फ इसी मकसद के लिए रखे कि उन्होंने भी जिंदगी में एक भी नहीं पिया। उन्होंने कहा मैंने पानी नहीं देना ना, हमने इस्तीफा देना। और फिर इसका मतलब है कि अगर ये हमारे ही पुराने पाकिस्तान वाले मामलात को इन्होंने फॉलो करना है, सड़कें भी बना रहे हैं, ग्रीन बस हमारी स्कीमों के इफ्तिताह भी कर रहे हैं और उसी तरह से रहना है, तो फिर ये छोड़े अवाम को। मैंने यही कहा ना कि ये सबसे बड़ा जो इस पाकिस्तान की अवाम के साथ कहते हैं ना पंजाबी में हाथ हुआ है, वो 2018 के इंतखाब। अच्छा, वैसे सरकारी टीवी पे नहीं आना चाहिए। नया शहबाज शरीफ के साथ हुआ खुदा के लिए मैं मेरी बात सुने। शहबाज शरीफ से तो इनको इतना डर लग रहा है आजकल कि ये रात को बिस्तरे पे ये सोए हुए गिर पड़ते हैं बिस्तरों से। अच्छा, सरकारी टीवी को क्या ये गैर मुसद्दिका खबर चलानी चाहिए? कोशिश कर रहे हैं, आजकल हमजा जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आजकल हमरा की बारी। शरीफ साहब वो साउथ पंजाब के नहीं, हमजा की बारी है। ये जितनी शहबाज का 2 हफ्ते गुजर गए, 2 हफ्ते हमजा के, और फिर 12 मरियम। ये इनसे पूछे ना, जमात इनकी है, मेरे को आजकल ना रात को ख्वाब में भी शहबाज शरीफ आ रहे हैं। अच्छा, चले, इनको नींद नहीं आ रही है, अच्छा हकीकत राजा है। साहब, सिर्फ हमारा नाम इन्होंने कर दिया, इनका एंगल कहीं और था, जिनको रात को नींद नहीं आ रही। रात को नींद नहीं आ रही। वक्त खत्म हो गया। मैंने पूरी कोशिश की थी अली नवाज अवान साहब को कहने की कि मेरे सामने तो मेरे बुजुर्ग के वजीर आजम का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा भी ना इंक्वायरी की जरूरत है, पहले स्टेप डाउन कराओ, मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई है कि ये लोग अपने ओहदों पर बरकरार रहें। बहरहाल हुकूमत की मर्जी है जी, एज वी स्पीक शायद टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन रहे हैं, किस तरह मामला आगे चलेगा आपको अपडेट करता रहेगा। बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैंने तो अपने प्रोग्राम के अंदर आपको कहा है कि वज़ीर आज़म ने बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन अली नवाज अवान साहब उस तरफ नहीं आए जो उनके अपने वज़ीर आज़म कह रहे थे। प्रोग्राम के बाद बड़ी इमाम पे देख भी चढ़ाएंगे कि जल्दी एक्शन की। आज का प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।